تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9ویں نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوگا۔ تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں، اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو۔ پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے، لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا اب شراب پینا شروع کر دو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں، بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا۔ اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا بھائی حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ جیسا بہت سے لوگوں کو مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ ہاں شاید رہنمائی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بیاہی ہے، یہ بیاہی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے، اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا۔ تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے
عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے۔ مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے، اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں ہے۔ ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے، تو یہ روحانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی۔ قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے، آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر، اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا۔ شفاء فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو۔ تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ۔ فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہے، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا یاد رکھیے الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت،
یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی. یاد رکھیے صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں. آئیے صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، قوی مومن بہتر ہے اس مومن اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے. قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. سوال یہ ہے طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کرے گا. بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے، اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ. یاد رکھیے. اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بولا ہے تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ. تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے، نہیں اٹھاتے. اور فرمایا پہلا صحت. دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے. پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری کی روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے. دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ اور خالی وقت. یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں، ایک صحت اور خالی وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے. جب صحت تھی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی. یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں. یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت. کتنی صحیح بات کہی. آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے. تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. 2 نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت. تو صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا. 2 نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں. تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 نعمتوں کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں
جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا؟ جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ بتا اب کیا کیا اس کا؟ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا، کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے. سوال ہونے والا ہے صحت دیا تھا، جسم دیا تھا، اچھا کیا کیا، کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر. سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا کیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا، کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی. اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا. پہلا سوال یہ ہونے والا ہے اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا. اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے. لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں، کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا. یہ جواب دیں گے اپنے رب کو. کھیل کود میں نے ضائع کیا. کھیل کود کی عمر ہوتی، کھیلنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے. اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا، اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ. سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے. اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف سب کر سکتے ہیں ہم، اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ، یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں پر شدت کی دعا ہاتھ کھولتے جاتا ہو. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے.
اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے، تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں، ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے، ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا ہے، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی، جامع دعا کرو جنت دے، اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم، اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا، اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو، 2 ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں، کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے، آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم، تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے، ڈائریکٹ اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ 2 ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی، اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا 2 ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں، جب آپ شک سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول، آپ کی اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جولی کس کس سے چالو ہے، تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو، یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے، کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا،
غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا، اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا۔ یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو، یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار تھا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہوگی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کے ادب تھے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے یہ تمام باتیں
دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے. آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس